اچھا شیر افضل مروت صاحب، ابھی آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جو کنونشن میں گئے خاتون کے ساتھ آپ کا کوئی مکالمہ ہوا ہے، وہ کیا معاملہ بنا ہے وہ تو بتائیں، کیا اوریجنل بات کیا ہوئی؟ تھوڑا سا کلپ آیا ہے کہ پروگرام کوئی بڑھنے والا آپ کا خاتون کے ساتھ؟ ہاں، وہ ایک خاتون تھی میرے خیال میں، وہ اوورسیز نہیں لگتی تھی لیکن آئی ہوئی تھی، تو آتی ہی اس نے جناب یہ وڑنا شروع کر دیا۔ اچھا، تو کچھ زیادہ ہی زبان دراز تھی، تو میں نے کہا کہ آپ کا تو نہیں لیکن آپ کے شوہر کا پروگرام اٹھ چکا ہے۔ آپ تو شام تک پروگرام تو بڑھ گئی ہونا جیسے۔ یار میں نے ایک الیکٹرانک میڈیا پہ ایک وہ ایڈیشن جی آئی ہوئی ہے۔ سر ایک منٹ یار تمہارا کیا یہ ہے آزاد ٹی وی چینل ہے؟ آزاد ہے ساری تمہاری آزاد۔ میڈیا کی بینڈ بجاتے ہیں، چلو۔ میرے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب، کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ خان صاحب سے کون لوگ ملاقات کر سکتے ہیں اور کون نہیں کر سکتے۔ یار یہ بات تو میں نے پہلے کر لی نا، اس وقت آپ کدھر تھے؟ آزاد کمیٹی آزاد میں علیحدہ کرنا وہ جی اللہ آپ کو جو ہے نا بہت یہ آج گیا بیماری میں مبتلا کر دے۔ استغفر اللہ۔ آج آپ سوال کریں تاکہ یہ کاٹ دو ایک معصوم آپ لوگ اچھا شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کون لوگ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں کون لوگ نہیں کر سکتے۔ کیا دیکھتے ہیں اس سے جو خان صاحب سے ملاقات کا سلسلہ ہے جو سنا ہے بند ہے وہ شروع ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اور فوکل پرسن ہے، اگلی جو جنگ ہے وہ اب ان کے بیچ ہوگی اور عنقریب ہوگی، کیونکہ جنہوں نے ملاقات کرنی ہے خان سے وہ باز نہیں آئیں گے اور جنہوں نے ملاقات ان کی نہیں کرانی ہے وہ بھی باز نہیں آئیں گے، تو جھگڑا تو ہوگا۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اوورسیز کنونشن جو جاری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے مسائل حل ہو سکیں گے؟ اور چیز پاکستانی کے مسائل کسی بھی حکومت میں رکنے، ان کا حل جو ہے رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ شہرک ہے پاکستان کو چلاتے ہیں، پاکستان کی روزی روٹی کا بندوبست یہ کر رہے ہیں، 31 سے 35 بلین ڈالر سالانہ ترسیلات زر بیچتے ہیں، تو لہذا چاہے ملک میں یزیدیت ہو یا مارشل لا ہو یا جمہوریت ہو یا شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو، لیکن اوورسیز پاکستانی کے مسائل جو ہیں ان کے حل میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بھاری پی ٹی آئی کو چھڑوانے کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہے آپ سمجھتے ہیں یہ بہتر ہے، پازیٹیو ہے، اس سے کوئی رزلٹ نتائج نکلیں گے؟ وہ کون سی حکمت عملی ہے؟ احتجاج اور اس کے علاوہ سننے میں آ رہا ہے کہ ڈی چوک کا بھی پلان بنا رہے ہیں۔ مطلب ہے وہ جو حکمت عملی ہے جو ہے نہیں لیکن بتائی جاتی ہے، نئے احتجاج ہیں۔ ہم نے تو بڑی رمضان میں دعائیں کی تھی کہ جی اللہ ان انقلابیوں کو جو ہے توفیق دیں کہ وہ خان کے لیے قوم کو نکال سکیں، لیکن اب تو ایسے خاموش ہو گئے ہیں، اب حیرت ہو رہی ہے مجھے۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، ابھی آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جو کنونشن میں گئے خاتون کے ساتھ آپ کا کوئی مکالمہ ہوا ہے، وہ کیا معاملہ بنا ہے وہ تو بتائیں، کیا اوریجنل بات کیا ہوئی؟ تھوڑا سا کلپ آیا ہے کہ پروگرام کوئی بڑھنے والا آپ کا خاتون کے ساتھ؟ ہاں، وہ ایک خاتون تھی میرے خیال میں، وہ اوورسیز نہیں لگتی تھی لیکن آئی ہوئی تھی، تو آتی ہی اس نے جناب یہ وڑنا شروع کر دیا۔ اچھا، تو کچھ زیادہ ہی زبان دراز تھی، تو میں نے کہا کہ آپ کا تو نہیں لیکن آپ کے شوہر کا پروگرام اٹھ چکا ہے۔ آپ تو شام تک پروگرام تو بڑھ گئی ہونا جیسے۔ یار میں نے ایک الیکٹرانک میڈیا پہ ایک وہ ایڈیشن جی آئی ہوئی ہے۔ سر ایک منٹ یار تمہارا کیا یہ ہے آزاد ٹی وی چینل ہے؟ آزاد ہے ساری تمہاری آزاد۔ میڈیا کی بینڈ بجاتے ہیں، چلو۔ میرے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب، کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ خان صاحب سے کون لوگ ملاقات کر سکتے ہیں اور کون نہیں کر سکتے۔ یار یہ بات تو میں نے پہلے کر لی نا، اس وقت آپ کدھر تھے؟ آزاد کمیٹی آزاد میں علیحدہ کرنا وہ جی اللہ آپ کو جو ہے نا بہت یہ آج گیا بیماری میں مبتلا کر دے۔ استغفر اللہ۔ آج آپ سوال کریں تاکہ یہ کاٹ دو ایک معصوم آپ لوگ۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کون لوگ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں کون لوگ نہیں کر سکتے۔ کیا دیکھتے ہیں اس سے جو خان صاحب سے ملاقات کا سلسلہ ہے جو سنا ہے بند ہے وہ شروع ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اور فوکل پرسن ہے، اگلی جو جنگ ہے وہ اب ان کے بیچ ہوگی اور عنقریب ہوگی، کیونکہ جنہوں نے ملاقات کرنی ہے خان سے وہ باز نہیں آئیں گے
اور جنہوں نے ملاقات ان کی نہیں کرانی ہے وہ بھی باز نہیں آئیں گے، تو جھگڑا تو ہوگا۔ سر یہ بتائیے گا کہ اوورسیز کنونشن جو جاری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے مسائل حل ہو سکیں گے؟ اور چیز پاکستانی کے مسائل کسی بھی حکومت میں رکنے، ان کا حل جو ہے رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ شہرک ہے پاکستان کو چلاتے ہیں، پاکستان کی روزی روٹی کا بندوبست یہ کر رہے ہیں، 31 سے 35 بلین ڈالر سالانہ ترسیلات زر بیچتے ہیں، تو لہٰذا چاہے ملک میں یزیدیت ہو یا مارشل ہو یا جمہوریت ہو یا شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو، لیکن اوورسیز پاکستانی کے مسائل جو ہیں ان کے حل میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کو چھڑوانے کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ بہتر ہے، پازیٹیو ہے، اس سے کوئی رزلٹ نتائج نکلیں گے؟ وہ کون سی حکمت عملی ہے؟ احتجاج اور اس کے علاوہ سننے میں آ رہا ہے کہ ڈی چوک کا بھی پلان بنا رہے ہیں۔ مطلب ہے وہ جو حکمت عملی ہے جو ہے نہیں لیکن بتائی جاتی ہے، نئے احتجاج ہیں۔ ہم نے تو بڑی رمضان میں دعائیں کی تھی کہ جی اللہ ان انقلابیوں کو جو ہے توفیق دیں کہ وہ خان کے لیے قوم کو نکال سکیں، لیکن اب تو ایسے خاموش ہو گئے ہیں، اب حیرت ہو رہی ہے مجھے۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔